آج ایک بار پھر کشمیر سے بڑی خبر آئی، جہاں سری نگر میں ایتہاسک لال چوک پر 30 سال بعد محرم کا جلوس پھر نکالا گیا۔ جی ہاں، 30 سال بعد اس وجہ سے کیونکہ 2023 میں 1990 کے بعد پہلی بار محرم کا جلوس 7ویں اور 8ویں محرم کا جلوس نکالا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے سری نگر میں 7ویں محرم اور 8ویں محرم کا جلوس برآمد ہوا ہے، اور بڑی خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ 30 سال کے بعد جب سال 2023 میں ایل جی انتظامیہ تھا، اس نے اجازت دی تھی کہ 7 اور 8 محرم کا جلوس نکالا جا سکتا، اور خاص بات اس میں یہ تھی کیونکہ سری نگر کے ایتہاسک یعنی تاریخی لال چوک سے یہ جلوس ایک طرح سے برآمد ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے سال 1990 میں اس جلوس پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور خاص طور سے یہ جلوس سری نگر لال چوک ہو کر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن اس کے بعد جب 370 کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد ایل جی انتظامیہ نے باقاعدہ اس جلوس کو ایک بار پھر سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی۔ آج 8 محرم ہے، کل 7 محرم تھی، تو 7 محرم کا جلوس بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ سری نگر میں نکالا گیا تھا، اور آج ایک بار پھر سے سری نگر کے ایتہاسک لال چوک پر 30 سال بعد محرم کا جلوس نکالا گیا ہے۔ سال 2023 میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلی بار انتظامیہ نے اس جلوس کو لال چوک سے گزرنے کی اجازت دی تھی۔ اس سال بھی انتظامیہ نے اس کے لیے باقاعدہ انتظامات کیے تھے، ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا گیا تھا تاکہ جلوس میں کوئی دقت ایک طرح سے نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف امرناتھ یاترا چل رہی ہے اور اس دوران محرم کا جلوس بھی نکالنے کی اجازت دی گئی، نکالا گیا۔ اس سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک تصویر صاف ہو جاتی ہے کہ کشمیر میں حالات تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں اور تیزی سے حالات جو ہیں بدل رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 1990 سے اس جلوس پر جو محرم کا جلوس 7 محرم اور 8 محرم کو نکالا جاتا تھا، اس پر ایک طرح سے پابندی لگی ہوئی تھی۔ یوم عاشورہ کے جلوس پر بھی پابندی ایک طرح سے ہے، لیکن اب 7 اور 8 تاریخ کا محرم کا جو جلوس ہوتا ہے، جو ماتمی جلوس ہوتا ہے، جس میں بڑی تعداد میں عزادار شامل ہوتے ہیں، عقیدت مند شامل ہوتے ہیں، اس جلوس کو اب نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ 1990 کے بعد پہلی بار لال چوک سے یہ جلوس گزرا ہے۔ تو جموں کشمیر میں ایک طرح سے حالات یہ بتاتے ہیں کہ اب حالات کتنی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ اگر بات کریں 1979 اور 1990 میں کشمیر وادی میں جس طرح سے عسکریت پسندانہ تحریک شروع ہوئی تھی یا ملیٹنسی کا دور شروع ہوا تھا، جس کے بعد سے 8ویں اور 10ویں محرم کے جو مرکزی جلوس ہوتے تھے، اس کو لال چوک پر جانے سے ایک طرح سے منع کیا گیا تھا۔ اس پر پورے طور سے بین لگا ہوا تھا، پورے طور سے اس پر پابندی لگی ہوئی تھی، کیونکہ جب یہ جلوس نکلتے تھے، 7 محرم ہو، 8 محرم کا جلوس ہو یا پھر یوم عاشورہ کا جلوس ہو یعنی 10 محرم کا جلوس، تب علیحدگی کے نعرے لگائے جاتے تھے، آزادی کے نعرے لگائے جاتے تھے، اور اکثر پتھراؤ کے واقعات بھی پیش آتے تھے۔ اسی وجہ سے انتظامیہ نے اور اس بیچ میں جو بھی سرکاریں آئیں، ان سرکاروں نے ان پر ایک طرح سے بین لگا دیا تھا، اس پر روک لگا دی تھی۔ آپ دیکھیں کتنا لمبا وقفہ گزرا ہے، کہاں سال 1990 اور کہاں سال 2023، یعنی تقریباً 30 سال کے بعد اس طرح کے جلوس کو اجازت ملی، اور یہی وجہ ہے کہ عزاداروں میں کافی زیادہ خوشی تھی۔ وہ سرکار کا بھی اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے۔ عزاداروں کا کیا کچھ کہنا ہے یہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن بہت جلدی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہم آپ کو اس رپورٹ میں بتاتے چلیں کہ آخر اس پر روک کیوں لگی ہوئی تھی۔ خاص طور پر جلوس میں جو افراد دراصل شامل ہوتے تھے، وہ آزادی یا انتہا پسندانہ جو نعرے ہوتے تھے یا آزادی کے جو نعرے ہوتے تھے، وہ نعرے لگائے جاتے تھے، اور سری نگر کے مرکزی جو شارع ہیں، جو راستے ہیں، وہاں پر اکثر احتجاج کیا جاتا تھا، اور جب 8ویں محرم، 7ویں محرم یہ یوم عاشورہ کے جلوس ہوتے تھے، تب آزادی کے نعرے لگائے جاتے تھے، تب پتھراؤ ہوتا تھا، پتھر بازی ہوتی تھی، حالات بگڑتے تھے، اور حالات ایسے بگڑتے تھے کہ کئی مہینے تک حالات سدھرتے نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی سرکاروں نے اس پر قابو پانے کے لیے، تاکہ حالات بگڑنے نہ پائے، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ایک طرح سے خراب نہ ہونے پائے، اس پر پورے طور سے پابندی لگا دی گئی تھی۔ حالانکہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا، تب یہ مانگ اٹھتی تھی کہ
7वीं मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम और यौम आशूरा के जो जुलूस हैं उन्हें निकलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इंतज़ामिया इसके लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से 370 का खात्मा हुआ, दफ़ा 370 ख़त्म हुई और उसके बाद आप देखिए कि LG इंतज़ामिया का दौर जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो ऐसे में LG इंतज़ामिया ने साल 2023 में बाकायदा इसकी इजाज़त दी थी और साल 2023 के बाद ही ये जुलूस निकाला जाता है। और क्योंकि लाल चौक पर भी इस जुलूस के आने पर पाबंदी थी, यानी ये जुलूस का रास्ता डाइवर्ट किया जाता था, इस जुलूस के निकलने पर पाबंदी थी, लेकिन अब श्रीनगर का तारीखी जो लाल चौक है यहाँ से भी ये जुलूस बरामद हो रहा है। और यही वजह है जो अज़ादार हैं वो इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है और वो इंतज़ामिया का शुक्रिया इस वजह से भी अदा कर रहे हैं क्योंकि जो इंतज़ामात हैं वो बहुत अच्छे किए गए हैं, किसी तरह की अज़ादारों को परेशानी ना हो और ये पूरा जुलूस पुरअमन तरीके से एक तरह से गुजरे। ऐसे में जो अरेंजमेंट हैं वो बहुत अच्छे किए गए हैं और इन्हीं अरेंजमेंट्स और इन्हीं इंतज़ामात को लेकर लोगों ने सरकार का और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। आज 8 मुहर्रम अल हराम है। आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का और उनके अहले बैत की शहादत की याद मनाते हैं, उन कुर्बानियों को याद करते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में दी। ये कुर्बानियाँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी ये हक़ व सदाकत के लिए थी, ये इंसाफ के लिए थी, ये अदालत और मसावात के लिए थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है, इसलिए इसी पैगाम को आम करने के लिए, इसी पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आज दुनिया भर में मुसलमान जो है वो आज़ादारी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज यहाँ कश्मीर में भी रिवायती 8 मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है जो डलगेट में इख्तिताम पजीर होगा। इंशाअल्लाह ये जुलूस जो है वो बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ, बड़े इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा में और मुनज़्ज़म अंदाज में इख्तिताम पर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जी, आज का दिन जो है, इस दिन हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो कि भाई हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उनकी याद मनाते हैं। ये जुलूस उनसे मखसूस मुख्तस है। तो आज का जुलूस जो है उसमें हम ये अमली तौर पे दुनिया को बताते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बरादरान व फर्जंदान और जो भी उनके साथ थे करबला में, वो सब इंसानियत के लिए शहीद हुए। इसका बड़ा मज़हर ये भी है, आप देखें को ये इफ़ेक्ट देखें कि इस जुलूस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल होते हैं, जो ख़ुद एक दलील है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम इंसानियत के लिए है, एक ख़ास मज़हब के लिए नहीं है। उनकी शहादत इंसानियत की, बस हम अमली तौर पे आवाज़ उठाते हैं और लोगों को बताते हैं, दुनिया को सुनवाते हैं कि देखें इंसानियत के लिए ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश की।